وہم کی ایک بیماری ہے. بعض لوگ بہت گلا پھاڑ پھاڑ کے قرآن اور وہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ایسے نگارتی, وہمی ہوتے ہیں یہ, دماغ ان کا پھر تھوڑے دنوں میں خراب ہو جاتا ہے. کسی قاری سے تجویز سیکھیں اور نارملی ہلکی اس سے پڑھنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا. بہت زیادہ گلے پہ دباؤ ڈالنا اور بار بار ایک لفظ کو ریپیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یار یہ کرسی کو تھوڑا سا تو بریک لگائیں, بالکل ہی پیچھے جا رہی ہے. جی اب صحیح ہے, اب نیچے ہو گئی, چلو خیر ہے. اچھا بھائی دیکھو, بیوی اگر بد زبان ہو اور ساری اچھائیاں ہیں اس میں, ایک بچی بھی ہے اور کیا لکھا ہوا ہے یار, اور پیسہ بھی, اور پیسہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, انہوں نے رائٹنگ صحیح نہیں ہے لوگوں کی. دیکھو بیوی اگر بد زبان ہے, باقی ساری اچھائی ہیں, صرف ایک زبان بہت خراب ہے, تو آپ کی بیوی آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ کیا کرنا ہے آپ نے. صحیح ہے نا؟ جو جس کی بیوی ہے وہ خود بہتر فیصلہ, ویسے تو یہی برداشت کرو بھائی جب اتنی ساری خامیاں خوبیاں ہیں. بعض دفعہ اتنی زیادہ کوئی عورت بد زبان ہوتی ہے کہ آدمی کی کھوپڑی بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بچے پھر پیدا ہوتے رہتے ہیں, وہ بھی بد زبان بن جاتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, گولیوں پہ آ گئے, زندگی عذاب بن گئی ہے, تو پھر محبت سے علیحدگی کر لینی چاہیے. طلاق بہت ناپسندیدہ چیز ہے, انتہائی شدید مجبوری میں پھر وہ ناپسندیدہ نہیں رہتی. اور اگر کسی میں برداشت زیادہ ہے تو برداشت کرے, کیونکہ بہرحال گھر بسانے کی برکتیں گھر توڑنے سے بہرحال زیادہ ہی ہیں. اور ویسے بھی ایک اصول یاد رکھو, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو یہ سب چیزیں پھر دوسرے درجے میں چلی جاتی ہیں. یہ شروع کے مسائل ہوتے ہیں, تھوڑے بچے بڑے ہو گئے تو میاں بیوی سب بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو اتنی بد زبان نہ ہو کہ بچوں کو بھی خراب کر رہی ہو, پھر بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں, پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے ایسے آدمی کا. بچے پھر ماں کے ساتھ مل کے ابا کا کی چترول لگاتے ہیں, پھر ابا انجوائے کرتے ہیں, پھر میرے پاس آتے ہیں کہ آج کل میرے ساتھ گھر میں یہ سلوک ہو رہا ہے. اچھا میرے بھائی, کیا رفع الیدین کرنے سے یا جب فجر کی نماز کا وقت, یار اردو میں لکھا کرو نا, انگلش میں لکھو, اردو میں لکھو, رومن میں لکھا ہوا ہے, پڑھ کے سنا بھائی, مجھے تو آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. جمعے کی کہ یہ بھی اتنا کاٹا پیٹا ہوا ہے, اردو میں لکھا ہے لیکن کاٹا لکھا. جمعے کے خطبے سے کتنی دیر پہلے خاموش ہونا چاہیے؟ اذان جب شروع ہو جائے نا جمعے کی خطبے کی تو اسی وقت خاموش رہنا چاہیے. البتہ اس اذان کا جواب دے سکتے ہیں, یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس میں میں نے پوری تحقیق کی تھی, تو اصل فتویٰ اسی پر ہے کہ اس جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے, باقی کوئی کلام نہ کرے انسان, تو اذان ہوتے ہی خاموش ہو جائے. اچھا بھائی, یہ ہو گیا بھائی. دوسری اذان کا جواب اسی کا میں نے بتایا کہ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے اس قول کی کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. صاحبین کا قول ہے کہ دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے, لیکن اس بارے میں بخاری میں حدیث موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے. تو اس لیے احناف میں بہت سو نے اس میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے, اور اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ شاید امام ابو حنیفہ تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی. اس پہ میں نے ضرب مومن میں تفصیل سے لکھا تھا. میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں. اچھا میرے بھائی, بقایا رکعتیں بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں, یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بیلٹ باندھ کے رکعتیں کیسے ہوتی ہیں؟ فرض نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں, بقایا رکعتیں
بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں. بیلٹ باندھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے, بغیر بیلٹ کے بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو اگر ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی ہے, باقیوں میں نہیں کھڑے ہوا جا رہا, تو بیٹھ کے پڑھ لیں. جتنی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے اتنی کھڑے ہو کر پڑھ لیں, جو کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لیں, نماز ادا ہو جائے گی. ایسے بھی ٹھیک ہے, اگر شروع میں کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا, بیٹھ کے پڑھ لی, اگلی رکعت میں ہمت ہو گئی تو اگلی میں کھڑے ہو جائیں, ہر طرح سے ٹھیک ہے. کچھ عرصے سے تلاوت دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ, کچھ الفاظ کی ادائیگی زبان سے نہیں ہوتی, متعدد دفعہ زور لگا کر تکلف کے ساتھ تلاوت کرنا پڑتا ہے. نہ زور لگایا کرو, اس سے دماغ, گلا بعد میں خراب ہوگا, دماغ پہلے خراب ہوگا, وہمی بن جاتا ہے آدمی. نارملی بس روانی سے پڑھیں, اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا کسی قاری سے سیکھنا شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں, بس زور وور زیادہ نہ لگایا کریں, وہمی ہو جاتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ایسے پاگل ہوئے ہیں کہ پھر ٹھیک ہی نہیں ہوئے, وہ صحتیں بھی برباد ہو گئی ڈپریشن میں جا جا کے. تو اس لیے کسی بھی چیز کو اس طرح سے اپنے اوپر مسلط نہ کیا کرو. مفتی صاحب, آپ کے لطیفوں اور قصوں کی کثرت, گستاخ سیاست دانوں کی بیجا تعریفیں, اور قرآن والی غلطی پر کھل کر ندامت اور اعتراف نہ کرنا, ان چند باتوں پر عارفی نامہ کو آپ سے شدید بدگمانی ہے. آپ اعتراف یا وضاحت کچھ تو کریں. اچھا, ورنہ نور العارفین صاحب اپنا دم توڑ جائیں گے. توڑ دیں بھائی, نور العارفین صاحب جو بھی ہیں, جو توڑ سکتے ہیں توڑ دیں. کون سے گستاخ سیاست دان کی میں نے حمایت کی ہے بھائی؟ اور پہلی جملہ کیا تھا؟ قصوں اور کہانیاں. تو جو بھی قصے کہانی ہوتے ہیں کوئی سبق کے لیے ہوتے ہیں, بلا وجہ کوئی شو تو نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پہ. پورا 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے, اس میں چند لطیفے آ جاتے ہیں جو کوئی موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں, وہ تو اچھا ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. اور باقی جو بات ہے وہ قصے کیوں دوبارہ چھیڑ رہے, اس پہ پوری وضاحت دی. میں 1 گھنٹے کا کلپ بھی ریکارڈ کروا دیا میں نے, اور اس پہ پوری وضاحت دے دی, تو ختم ہو گئی بات. پھر بھی کسی کو چھیڑنا ہے تو چھیڑ دے. ابھی کوئی مولوی صاحب میرے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں ہر جمعے کو, کہ یہ کافر ہو گیا, اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. ہر پھر اگلے دن بیان ہوگا, اگلے جمعے میں پھر بیان, یہ کافر ہو گیا, اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. قریب میں ہی ہے, ہماری کمیٹی والے پہنچ گئے اس کے پاس تفتیش کے لیے. یہ نہیں کہ اس کو منع کرنے, کمیٹی کے بعض لوگ منع کرنے نہیں, پوچھنے کے لیے کہ واقعی ہمارے امام سب کافر ہو گئے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کمیٹی کے چند جو 2-4 لوگ پہنچے تھے, سب نہیں, میں نے کہا تم کیوں اس کے پاس جا رہے ہو نالائقو؟ کہہ رہے نہیں وہ بھی مفتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ روحانی عامل ہے, وہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے, حقیقت ہے, وہ مفتی کہاں سے ہو گیا؟ اب اس کو تکلیف مجھ سے یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا, اس کو تکلیف میں ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, تو اس کو تو موقع چاہیے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا. اور میں نے کہا دوسری بات, اگر تم نے اس کے فتوے کو ماننا ہے تو تم سب کا نکاح تو ٹوٹ گیا. پھر وہ تو یہ کہہ رہا ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا رنڈوے ہو اس وقت, تو تم لوگ رنڈوے ہو. تو فتنہ فساد الگ چیز ہے, اصلاح الگ چیز ہے. تو سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کیا کرو, فساد کی کوشش مت کیا کرو. اگر کوئی کسی کو قتل کرے, باقی جو گستاخ سیاست دانوں کی حمایت, تو بتاؤ نا کون گستاخ سیاست دان ہے جس کی میں نے حمایت کی ہے. اگر کوئی کسی اور گستاخ کے فتوے لگانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی کو جب چاہے گستاخ کہہ دے. اس کا معیار کیا ہے؟ کیا پاکستان میں بے گناہ لوگوں کی قتل نہیں ہوئے اسی بات پہ؟ ابھی تو پھر یہ حساس ٹاپک ہے, میں اس پہ بات کروں گا, ایک ایشو بن جائے گا. ورنہ ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں نا, جو کتنے بے گناہ, میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا کینیڈا جانے سے پہلے, کہ کتنے بے گناہ لوگ ہیں جن پہ گستاخیوں کے الزام لگے ہیں, اور وہ کسی نے اپنی دشمنی نکالی. کچھ لوگوں پہ صحیح الزام بھی لگے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن بہتوں پہ غلط الزام بھی لگے ہیں. صرف کسی نے اپنی دشمنی نکالی ہے, اور پھر تھانے پہ دباؤ ڈالا, پھر جج پہ دباؤ ڈالا, جج اپنی جان بچانے کے لیے اگلے کو جیل میں بھیج رہا ہے. یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے, اور بہت کثرت سے ہوا ہے پاکستان میں. بندہ اٹھا کے ادھر مار دیا, کسی نے ادھر اٹھا کے بندے, بھائی یہ ملک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ جو جب چاہے اٹھے, جس کو آپ کی ذاتی دشمنی چل رہی ہوتی ہے, آپ نے اس پہ گستاخی کا لگا دیا الزام اور اڑا دیا بندہ, ہیرو بھی بن جاتے ہو پھر آپ. یہ دنیا میں کسی ملک میں اتنی لا قانونیت نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے.
تو وہ عامل ہے, بنیان سونگتا ہے, تو بیچارے کا کام ہی یہی ہے فتوے لگانا میرے اوپر. ادھر قریب میں ہی ہے, تو چونکہ اس کی ظاہر ہے دکان بند ہو رہی ہے, میں بار بار جب سے میں نے بنیان سونگنے کا کہا ہے نا, وہ تو سونگتا ہے, وہ تو بالکل ہی ٹھا کر کے جا کے لگ رہی ہے. حالانکہ میں نے اس کا نام تھوڑی لیا, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ ایسا ہے, میں نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ جو بھی عورتوں کے بنیان سونگتے ہیں, تو وہ فوراً کہتا ہے وہ تو میں سونگتا ہوں. دھوبی کو آپ اپنا بنیان دو نا میلا, اور کو تو اس کو سونگ, تاکہ پتا چلے کتنا گندا ہے, تاکہ صرف اس حساب سے ڈالے. وہ سونگے گا کبھی بھی نہیں ہوگا, تیرا بنیان ہے میں کیوں سونگوں, ڈائریکٹ مشین میں ڈالوں گا میں اس کو. لیکن یہ عامل لوگ, ان کو شرم نہیں آتی دوسروں کے بنیان سونگتے ہوئے. انسان اپنی بدبو برداشت کرتا ہے. دیکھو آپ واش روم میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے انسان, حالانکہ بدبو آ رہی ہوتی ہے, لوگ دروازے بجا کے تھک جاتے ہیں, نہیں نکلتا. اپنی بدبو سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی, لیکن کوئی اور واش روم سے آئے ہو, آپ جیسے ہی جاؤ گے کیسے ناک پکڑ کے گھوم رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے بھائی, اپنا بنیان برداشت ہو جاتا ہے, دوسرے کا بنیان برداشت نہیں ہوتا. یہ عاملوں کا ظرف ہے, دوسروں کا بنیان سونگتے ہیں وہ. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور پھر مقتول کے بھائیوں سے کہے کہ یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو میں ماروں گا, تو اس کا کیا جواب ہے؟ بہت آسان جواب ہے, آپ اس کو قتل کر دیں, بولے تیرے نصیب میں بھی یہ لکھا ہوا. بہترین. کیا خیال؟ زمین میری تم کاش کرو, نفع آدھا میرا آدھا تیرا. یا زمین میری تم کاش کرو, میرے لیے سال میں اتنا پیسہ دے دو. اس مسئلے کی وضاحت کریں. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے, گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے, لیکن یہ مسئلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے. صحابہ سے اس کا جواز ملتا ہے, حدیثوں سے بھی اس کا جواز ملتا ہے. انہوں نے اس کو سود کہا ہے, سود کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی زمین آپ کی, آپ کرائے پہ دے دیں اگلے کو, تو اس میں کرائے پر اجارہ تو شرعاً سب کے نزدیک جائز ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کے دور میں مزارات کا رواج تھا کہ جس کی زمین ہے اس کو اپنے کسان کو دے دی, اور کسان کو یہ کہا کہ بھائی تو محنت کر, جو پیداوار ہوگی اتنے % میری اتنے % تیری. اب اس پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ زمیندار تو بیٹھ کے کھا رہا ہے. بیٹھ کے نہیں کھا رہا, اس کی زمین استعمال ہو رہی ہے. کسی کا پیسہ استعمال ہوتا ہے, کسی کی محنت ہوتی ہے. جو غریب آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے, جو پیسے والا آدمی بیٹھ کے کھاتا ہے. تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اگر پیسے والے نے بھی بیٹھے بغیر کھانا تھا تو پیسے کا فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آدمی پیسہ کماتا ہے, دیکھو ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں ساری زندگی محنت کر کے پیسہ کمایا, دکانیں بنائی, اب کہیں گے یار ہم نے بڑی محنت کر لی, اب ہم دکانیں کرائے پہ دے کے بیٹھ کے کھائیں گے. تو یہاں بھی اشکال ہوگا, یار تم دکان دے دی, اگلا دکان سے بزنس کر رہا ہے, محنت وہ کر رہا ہے, شٹر وہ بند کر رہا ہے, تالا وہ ڈال رہا ہے, ساری چیزوں کی حفاظت وہ کر رہا ہے, تم یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہو, تو اس کو سود کہا جا سکتا ہے؟ تو جیسے دکان رینٹ پہ دے کے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو ایسے ہی زمین بھی رینٹ پہ دے کے بیٹھ کے کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک چیز ناجائز ہے اس میں جو حدیث میں ممانعت ہے, وہ یہ ہے کہ جب زمیندار زمین کسان کو دے گا تو, اور کسان کو یہ کہا کہ پوری زمین پہ تم نے ٹماٹر اگانے ہیں مثلاً, تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ والے ٹکڑے سے جو پیداوار ہوگی یہ تمہاری ہوگی, باقی ساری کس کی ہوگی؟ میری. کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس ٹکڑے میں پیداوار ہی نہ ہو, یا اس میں کم ہو, یا اس میں بہت زیادہ ہو جائے. تو جتنی زمین دی ہے اس پوری میں شرکت کرنی پڑے گی بھائی. ٹوٹل جتنی پیداوار ہوگی اس میں اتنے % میرا, اتنے % تمہارا, تاکہ پیداوار کم ہو تو دونوں کے پروفٹ میں کمی ہو, پیداوار زیادہ ہو تو دونوں کے پروفٹ میں اضافہ ہو. سرمایہ دار کیا کرتا ہے, اضافہ سارا خود, اور اس کو اسپیسیفک ایک چیز پکڑا دی. نا یہ اس مزدور پہ ظلم ہے بھائی. اگر پیداوار زیادہ ہوگی تو اس کا حصہ بھی زیادہ ہو جائے گا, پیداوار کم ہوگی تو اس کا حصہ اگر کم ہوگا تو تمہارا حصہ بھی کم ہو جائے گا. جیسے مشارکت اور مضاربت میں ہوتا ہے, آپ نے پیسہ لگایا تو نفع نقصان پہ ہوتا ہے بھائی, پروفٹ بڑھے گا تو اس کا بھی مارجن